اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. کہ ہم اپنے معصوم بچوں اور بچیوں کے مستقبل کی فکر کریں. وطن کا ذرہ ذرہ یہاں اس بات پر شاہد. وطن کا ذرہ ذرہ یہاں اس بات پر شاہد. مدارس کے ثبوت اس ملک کے جانباز غازی ہیں. سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار داتی ہیں. انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. جس شخصیت کے پرد و رساخے کو سننے کے لیے ہم اور آپ بے قرار ہیں وہ مبارک گھڑی آ گئی. میری مراد محترم المقام واجب الاحترام جامعہ فیض ہدایت رامپور کے محترم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی محمد ساجد صاحب قاسمی مددلہ العالی ہیں. میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں خاموشی کا ماحول بنائے رکھیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال جل وعلا في القرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخير عادة والشر لجاجة ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں. نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں. نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی. نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. ہے رتبہ کمال مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. ہے رتبہ کمال مصطفیٰ
بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشفت تجا بجمالہ، کسی ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلی علیہ وآلہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مائک کی آواز۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، جس کے نام میں آج بھی اتنی چاشنی ہے کہ اگر کوئی ٹوٹا ہوا دل والا اس اللہ کا نام دل سے پکار لے تو جب جہاں پکارے اللہ کا نام اس کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اس کے بعد ہزارہ درود ہو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ پر، جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کے گیسو کو آراستہ کیا۔ تم پر درود بے شمار، تم پر سلام بار بار، تم پر درود بے شمار، تم پر سلام بار بار، کم ہے یہ بے شمار بھی، کم ہے یہ بار بار بھی۔ میرے بھائیوں، دراصل پروگرام آج کا میرا کہیں اور تھا، میرا مزاج نہیں ہے کہ میں اس قسم کی باتیں کروں، لیکن وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ کہیں اور کا پروگرام تھا، مجھے جانا بھی تھا، شاید ٹکٹ بھی آج کا بن گیا تھا جانے کے لیے، مولانا عبد الرحمان صاحب بتائیں گے۔ لیکن جب مفتی مسعود صاحب کا فون آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں جانا چاہیے، اس لیے جانا چاہیے کہ میں نے جب سب سے پہلے اللہ کا کلام لے کر پڑھنا شروع کیا، یعنی حافظ ہونے کا آغاز کیا، تو اس مدرسے میں ایک استاد ہیں، بہت ہی بافیض استاد، جناب حافظ مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے۔ میں نے سب سے پہلا سبق آپ ہی سے پڑھا اور 17-18 پارے حفظ میں نے آپ کے پاس کیا۔ بہت استاد دیکھے، بڑے بار اور دیکھے، لیکن حضرت کا جو نقش پہلے قائم ہوا تھا آج تک وہ دل پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جہاں آپ ہوں جس ادارے میں اور وہاں دستار بندی کا جلسہ ہو، بلایا جائے، نہ جاؤں تو بڑی ناشکری کی بات ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب آپ حضرات کے سامنے ایک بات کہہ گئے، میں اسی کو اپنا عنوان بناتا ہوں اور اسی پر تقریر کروں گا۔ بات کیا تھی؟ کہنے لگے اگر یہ مکاتب نہ ہوتے، یہ مدارس نہ ہوتے تو جانتے ہو کیا ہوتا۔ اس کے بعد فرمانے لگے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور کیوں کر سکتے تھے، حضرت کمزور ہے، ٹائم بھی نہیں ہے اور گاڑی کا ٹائم بھی ہونے والا تھا۔ میں بیان کرتا ہوں کہ اگر یہ مکاتب نہ ہوتے تو کیا ہوتا، یہ مدارس نہ ہوتے تو کیا ہوتا، یہ دینی ادارے نہ ہوتے تو کیا ہوتا، یہ خانقاہیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور ان دینی مدارس نے انسانیت کو کیا دیا ہے۔ میری بات کو غور سے سن لو، ایسی محفلیں بار بار انسانوں کے حصے میں نہیں آیا کرتی۔ گھر جا کر کے آرام کر لینا۔ یہ لیفٹ رائٹ کرنے والے، منورنجن کرنے والے جتنے سیر سپاٹے کے رسیاں ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں آخرت کو سنوارنا ہے تو آؤ توجہ کے ساتھ سنو، اور اگر ایسا ہی لیفٹ رائٹ کرتے رہے، خدائے پاک کی قسم محرومی کے سوا تمہارے حصے میں کچھ آنے والا نہیں ہے۔ کہاں گئے کہ کیا کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، الان کما کان، وہی ہے چالے میں ڈھنگی جو پہلے تھی وہ بھی ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مدرسوں نے دنیا کو کیا دیا ہے میرے بھائیوں؟ اسی دنیا کے نقشے پر ایک ملک ہے جس کا نام ہے اسپین، اسلامی نام اس کا تھا اندلس۔ آپ جانتے ہیں اندلس میں ایک زمانہ ایسا تھا، اتنے بڑے بڑے مدرسے قائم تھے کہ وقت کے بخاری اندلس کا سفر کر کے بخاری شریف پڑھنے جاتے تھے، مسلم پڑھنے جاتے تھے، ترمذی پڑھنے جاتے تھے، نسائی پڑھنے جاتے تھے، ابن ماجہ پڑھنے جاتے تھے، طحاوی پڑھنے جاتے تھے، مالک پڑھنے جاتے تھے، مسند احمد پڑھنے جاتے تھے، مسند عبد الرزاق پڑھنے جاتے تھے، مسند ابن ابی شیبہ پڑھنے جاتے تھے، اور حدیث کی
کتابیں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن جب عیسائیوں نے قبضہ کیا مسلمان ڈر گئے، بھاگ گئے اور وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیا۔ اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر کے اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر کے مسلمانوں نے اسپین کو چھوڑ دیا، اور ملک جہاں مسلمانوں کی 700 سال تک حکومت تھی اور 800 سال تک حکومت تھی، اس ملک سے مسلمان غائب ہوئے۔ کوئی مکتب نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی دینی ادارہ نہیں تھا، اس کی فکر انہوں نے نہیں کی۔ مسلمانوں جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ آپ اگر اس وقت اسپین چلے جائیں، او مسجد قرطبہ جس میں ہزاروں من انسان چراغ کے اندر تیل خرچ کیا کرتا تھا، وہ مسجد سسک رہی ہے، اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے مسلمانوں دینی مدرسوں سے اگر غافل ہوئے تو اسپین جہاں وقت کے بڑے بڑے علماء زانوئے تلمس کیا کرتے تھے، آج اللہ کا نام بتانے والا اس ملک میں کوئی نہیں ہے۔ ہندوستان میں بھی یہی صورت پیش آئی۔ ایسا ہوا کہ انگریز قابض ہو گئے، اب انگریزوں نے گلی کوچوں میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، جہاد کیا، انگریزوں سے ٹکر لیا اور تمام میدانوں میں شکست کھاتے ہوئے چلے گئے۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہم ان سے جیت نہیں سکتے، ہم ان کو ہرا نہیں سکتے، انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو سیاسی طور پر اگر ہم شکست نہیں دے سکے تو کیا ہوا؟ اگر ہم نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے دین کی حفاظت کے لیے مدرسے قائم نہ کیے، ہندوستان دوسرا اسپین ہو جائے گا۔ 1857 کی غدر کی لڑائی ہوئی ہے، مسلمان شکست کھا گئے۔ اس کے پورے 10 سال بعد 1867 میں انار کے درخت کے نیچے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے علم دین کا ایک بہت ہی معمولی مکتب قائم کیا، جو آگے چل کر کے دارالعلوم دیوبند کی شکل اختیار کر گیا۔ میرے بھائیو سنو، اگر یہ دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، مولانا قاسم نانوتوی نہ ہوتے، مولانا رشید احمد گنگوہی نہ ہوتے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نہ ہوتے، حافظ ضامن شہید نہ ہوتے، مولانا محمود حسن دیوبندی نہ ہوتے، اور اس وقت انہوں نے اللہ کی بنیاد، اللہ کی حمایت اور نصرت کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کو قائم نہ کیا ہوتا، یہ داڑھی جو آج ہمارے چہروں پر سلامت ہے، یہ ٹوپی جو آج ہمارے سروں پر باقی ہے، خدائے پاک کی قسم نہ داڑھی کا کوئی نشان ہوتا، نہ ٹوپی ہمارے سروں پر باقی ہوتی۔ یہ ان مدارس کا دین ہے۔ آپ کو پتا ہے کمانے کھانے والے پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، وہ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مولویوں کی داڑھی انہیں نظر آتی ہے، اگر اسکوٹر سے چلیں تو کہتے ہیں مکار ہو گیا، اگر پیدل چلیں تو کہتے ہیں صوفی بننے لگا، اگر اس کے پیٹ کے اندر اینٹھن ہو، اندر کو پیٹ چلا جائے، کہتے ہیں کہ کچھ کھاتا نہیں، بڑا کنجوس ہے، پیٹ باہر کو نکل آئے تو کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب ان کا پیٹ مرغے کا قبرستان بنتا چلا جا رہا ہے۔ اگر وہ دنیا کے معاملے میں آگے بڑھے تب بھی طنز، دین کے معاملے میں آگے بڑھے تب بھی طنز۔ مسلمانوں یاد رکھو، ان علماء اور مولویوں نے تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے، ان بوریوں پر بیٹھ کر پڑھانے والے نہ ہوتے، اللہ کے رسول کی تعلیم دینے والے نہ ہوتے، آج ہمارا جنازہ پڑا ہوتا لیکن کوئی پڑھانے والا نہ ہوتا۔ ان مدارس کا کردار ہے کہ ہر گلی کوچے میں علماء پیدا ہوتے ہیں۔ ان مدرسے والوں نے آپ کو کیا دیا؟ میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا دیا ہے۔ اسے ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کی حکومت ہو گئی، برطانیہ میں ملکہ وکٹوریہ کی سرپرستی میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، ہندوستان سے بلائے جاتے ہیں ڈبلیو ہنٹر، جنرل ڈائر اور اس میں لارڈ میکالے جو وزیر تعلیم تھا انگریزوں کے زمانے میں، بلائے جاتے ہیں، اور ملکہ وکٹوریہ کی سرپرستی میں عنوان ہے کہ یہ بتاؤ کہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت دیر تک کیسے قائم ہو۔ آپ بھی سنیں، اور اگر میری کمزور آواز نفرت کے ان پجاریوں کے دل و دماغ تک پہنچ سکتی ہو، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ تم بھی سنو۔ آج تم کہتے ہو ہندوستان بھاگو ملا پاکستان، تمہیں حقیقت کا علم نہیں ہے، تمہیں صحیح بات معلوم نہیں ہے، تم تاریخ سے جاہل ہو،
تمہیں تمہارے بڑوں نے بتایا نہیں ہے، تم نے کسی کے سامنے بیٹھ کر کے حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اے تاریخ تجھے تیری صداقت کا واسطہ، انقلاب دورہ تجھے انصاف کی قسم، بتا تو صحیح کہ ہندوستان کے اندر اسلام کیسے باقی ہے، اور انگریز اگر بھاگا ہے یہاں سے وہ راہ فرار اختیار کر کے گیا ہے تو کیسے گیا ہے؟ میٹنگ ہو رہی ہے، جنرل ڈائر جس نے جلیانوالہ باغ میں گولی چلوائی تھی اور پنجاب کی جامع مسجد میں 10 سال وہ امام بن کر نماز مسلمانوں کی خراب کرتا رہا، وہ وہاں موجود ہے۔ میٹنگ میں جب اسے بلایا جاتا ہے کہ آ کر کے اظہار خیال کیجئے کہ ہندوستان میں ہماری حکومت دیر تک کیسے رہ سکتی ہے، وہ ڈائس پر آتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہے، پوچھتا ہے لوگوں بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ملکہ وکٹوریہ کی سرپرستی میں پروگرام ہو رہا ہے، لوگوں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ کوئی ڈائری ہے، کوئی کہتا کوئی دستاویز ہے، کوئی کہتا کوئی پرانی کتاب ہے۔ اس نے کتاب کو چھٹکے سے اپنے رومال سے الگ کیا، کتاب کے ورق بکھر گئے، کہنے لگا دس از اے قرآن۔ لوگوں تمہیں پتا ہے یہ قرآن ہے، اسی قرآن کے بدولت انگریز اپنی حکومت کو اگر قائم کرنا چاہتے ہیں، مسلمان اس قرآن کے بدولت ان کا پنجہ جمنے نہیں دیں گے، ان کا قدم جمنے نہیں دیں گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت دیر تک رہے تو تمہیں اس قرآن کو مٹانا ہوگا۔ اس کے بعد مسلمانوں وہاں سے لوگ آتے ہیں، اور آنے کے بعد صرف دہلی کے اندر وہاں کے تمام بک اسٹالوں سے 3 لاکھ قرآن کریم کا نسخہ اکٹھا کر کے ایک گلی میں ایک میدان میں جمع کرتے ہیں، اور 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے کو ایک ساتھ جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ خوش ہو گئے انگریز کہ ہم نے قرآن کریم کو جلا ڈالا، ہم نے قرآن کو مٹا ڈالا، اب نہ رہے گا ماس، نہ بجے گی بانسری۔ وہ نہ ہنجار یہ نہیں جانتے تھے مٹ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، آندھی و خدا آزما لو سامنے میدان ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ خوش ہو گئے کہ قرآن کو مٹا ڈالا۔ اچانک ایک بچہ جا رہا تھا جس کی عمر کوئی 10 سال ہوگی، اس بچے کو ایک انگریز افسر مخاطب کر کے کہتا دے ہم نے تیرے مذہب کی مقدس کتاب قرآن کو جلا کے راکھ کر دیا، اب تو کیا پڑھے گا، کیسے پڑھے گا؟ مسلمانوں ہم نے کیا دیا ہے؟ چپا چپا بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے بری نہ جانے باپ گزارا جانے ہے۔ اور کتے جو آج طنز کرتے ہیں مذہب اسلام کے نمائندوں پر باتیں بناتے ہیں، یہ اپنے گھروں میں اپنے بیویوں کے ساتھ بستر پر آرام کر رہے تھے، اگر میدان میں کوئی سر پر کفن باندھ کر آیا تو ہم آئے، اور صرف اس وقت نہیں بلکہ قیامت تک جب بھی کبھی ہمیں آواز دی جائے گی، ہمیں بلایا جائے گا، سونے والے سو سکتے ہیں، خدا پاک کی قسم ہاں ہم نہ دن دیکھیں گے نہ رات دیکھیں گے، اسلام کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ ہم علماء دیوبند کے غلام ہیں، انہوں نے اس دور میں جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بے سر و سامانی کا عالم ہے، 3 لاکھ قرآن کریم کا نسخہ جلایا جا چکا ہے، لاٹ نکالے نے تعلیم کی عمارت کھڑی کی ہے، فری میں سب کچھ دیں گے۔ اللہ حضرت نانوتوی کی قبر پر رحمت برسائے، انہوں نے کہا کہ تم ملکہ وکٹوریہ کے ڈالروں کی جھنکار کی وجہ سے لالچ دیتے ہو، یہ فقیر اپنے ہاتھ کو کاسا بنا لے گا اور اپنے دامن کو بھکاریوں کی طرح پھیلا کر امت کے غریبوں سے 1-1 روپیہ مانگے گا، مدرسے چلیں گے، اسلام کو مٹنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ ہمارا کردار رہا ہے۔ مسلمانوں بچے سے کہتا ہے انگریز افسر دیکھ ہم نے قرآن کو جلا ڈالا۔ اس بچے نے کہا اچھا یہ جل گیا تو کیا ہوا؟ تمہیں پتا ہے کہ الحمد شریف سے لے کر سورہ والناس تک منوان جو کر ایک ایک لفظ ہمارے سینے میں محفوظ ہے۔ تم نے کاغذ کے ٹکڑے جلائے تو کیا جلائے؟ کیا کرو گے تم ان سینوں کا جن میں قرآن اللہ کا جیسے جبریل لائے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وہ صحیح قرآن موجود ہے۔ وہ کہتا اچھا سناؤ تو صحیح،
آج یہ بیٹھے ہوئے بوریے پر نظر نہیں آتے، لیکن میں کہتا ہوں انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ چلے گے تو روشنی ہوگی۔ اس اونچے آسمان کی عظمت زمین سے ہے، سجدوں کا اعتبار یقیناً جبی سے ہے، مٹی کے ہم چراغ ہیں، یہ امت بجھا ہمیں، نادان تیرے داغ کی رونق ہمیں سے ہے۔ شرابی تو شراب پیتا ہے اور سو جاتا ہے، زانی تو زنا کرتا ہے سو جاتا ہے، جواری جوا کھیل کر کے سو جاتا ہے، اور ہاں سود لینے والے سود کھا کر سو جاتے ہیں، رشوت کی حرام کمائی کھانے والے کھا کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں، بے پردہ مارکیٹ میں گھومنے والی مائیں سیر سپاٹا کر کے رات کو آ کر کے سو جاتی ہیں، وہ بہنیں جن کے گودوں میں صلاح الدین ایوبی کھیلا کرتے تھے، وہ بہنیں منورنجن کر کے اسکوٹی چلا کر موبائل پر اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر کے حرام خوری کر کے اپنا منہ کالا کر کے اپنے پیٹ میں ناجائز حرام کا پلا پال کر کے آ کر کے سو جاتی ہیں۔ اللہ کو غیرت آتی ہے، جلا کے راکھ کر دیا جائے، آسمان کہتا ہے انہیں تباہ کر دیا جائے، زمین کہتی ہے انہیں برباد کر دیا جائے، پہاڑ کہتے ہیں انہیں نیست و نابود کر دیا جائے۔ اور مسلمانوں، ایسے وقت میں اللہ کی آواز آتی ہے، جبریل ٹھہرو، تم انہیں سزا نہیں دے سکتے، تمہیں تو شرابی کی شراب نظر آتی ہے، تمہیں تو مکاروں کی مکاری نظر آتی ہے، تمہیں عیاروں کی عیاری نظر آتی ہے، تمہیں عیاشوں کی عیاشی نظر آتی ہے، تمہیں وہ لوگ جن کے دامن میں چھول ہے، جن کی داڑھیوں میں تنکا ہے، تمہیں وہ نظر آتے ہیں، تمہیں وہ معصوم بچے نظر نہیں آتے۔ رات کی تاریکی ہے، پوری دنیا محو خرام ناز ہے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں جاگ رہا ہے، سب خراٹے کی آواز لگا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں معصوم بچے میرا قرآن پڑھ رہے ہیں، میں انہیں عذاب دیتے ہوئے شرم کرتا ہوں۔ یاد رکھو، اگر شرابیوں کا مکان بچا ہے، یاد رکھو اگر زناکاریوں کے زناکاری کا اڈا بچا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اگر اللہ کا یہ آسمان باقی ہے، اللہ کی یہ زمین باقی ہے، ہمالیہ کی بلندی باقی ہے، اور تاج محل کی شوخی باقی ہے، اور لال قلعہ کی لاری باقی ہے، اور چاند اپنی رونق سے ضیابات کرنوں سے زمین کو منور کرتا ہے، تو یہ سب صدقہ ہے اللہ کا کلام پڑھنے والے معصوم بچوں کا اور پڑھانے والوں کا، جنہوں نے اپنی روزی روٹی کی پرواہ نہ کی اور انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے خواہشات کو سمیٹ کر کے لپیٹ کر کے اللہ کے قرآن کی تعلیم دینے پر لگے ہوئے ہیں۔ بڑے اونچے لوگ ہیں، انہیں حقارت سے نہ دیکھو۔ یاد رکھو، جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کی آہ نکلتی ہے، ان کی آہوں کے اندر نہ جانے کتنے طاقتی طاقتوں کا تاج محل جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس بچے نے کہا سینوں کا کیا کرو گے جس میں قرآن محفوظ ہے؟ اور مسلمانوں، ہماری قربانیوں پر تمہیں شک ہے؟ چلا چار پہینہ لگانے والے ہمارے بزرگ آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ کچھ دین کا کام کر لو۔ او بھائیوں، بہت ہی ادب کے ساتھ میں کہتا ہوں، تم آج ہمیں سکھاتے ہو کہ ہم کر لیں۔ آج جس چلے کی تم دعوت دیتے ہو، اس چلے کو چلا سمجھایا ہم نے ہے۔ آج تم 4 مہینے کی بات کرتے ہو، یہ 4 مہینہ بتایا ہم نے ہے۔ آج تم سال کی بات کرتے ہو، سال کی ترتیب کا ہنر ہم نے تمہیں دیا ہے۔ آؤ ہماری قربانیاں اگر دیکھنی ہے تو دیکھو۔ بچہ کہتا ہے میرے سینے میں محفوظ ہے، وہ انگریز افسر حق کا بکا رہ جاتا ہے، اب کیا کرے؟ قرآن تو جلا ڈالا، تمام کتابوں کو خرید لیا، نظر آتش کر دیا، لیکن ان لوگوں کا کیا کرے جن کو سینوں میں ایمان ہے؟ اس کے بعد پھر مولویوں کو پکڑا گیا، حافظ قرآن کو پکڑا گیا، معصوم بچوں کو سور کے کھالوں میں بند کر کے آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایک وقت میں دہلی کی جامع مسجد میں 80 لوگوں کو تختے دار پر لٹکا دیا گیا۔ چاندنی چوک دہلی میں ہے اور خیبر پاکستان کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، انگریزوں نے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایک درخت ایسا باقی نہیں تھا جس پر کسی عالم دین یا حافظ قرآن کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو۔ ہماری قربانیوں کی بات کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ چند کتابوں کو پڑھ کر، چند رسموں کو اپنے اعمال میں لا کر کے آج ہمارے اوپر طنز کرتے ہو۔ تم بات کرتے ہو شریعت کی، یاد رکھو ہمارے دامن میں اگر جھول ہے، ہمارے داڑھی میں تنکا ہے، ہم پر طنز نہ کرو۔ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے،
چلتا تو نہ عشاق رسول ملتے اور نہ دینی مدارس کے اندر وہ لوگ ملتے جو آپ کو ہی بتاتے کہ عشق نبی کیا ہے، رسول اللہ کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کا واقعہ ہے۔ کیا سکھایا ہے علماء نے، کیا دیا ہے ان مدارس نے؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی مانٹیسری میں، برا نہ ماننا ہے مانٹیسری والے کہیں کہ ہماری برائی شروع ہونے جا رہی، نہیں، آپ نے کھری کھوٹی سنی ہوگی، میں کھوٹی نہیں صرف کھری کی بات کرتا ہوں، کھری کھری سناتا ہوں۔ اگر آپ کے اندر برداشت کی طاقت ہے کر لو ورنہ اپنے گھر جاؤ، ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم تو اپنے کرائے کے بھی طلبگار ہو کر نہیں آتے، محمد کے غلام ہیں، پیٹ پر پتھر باندھنے والے ہیں، دین پہنچائیں گے، تم سے سودا دین کا ہم نہیں کریں گے، منبر رسول سے بغاوت کرنے والے نہیں ہیں۔ آج ہمارے مکاتب کے نظام کو توڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ مانٹیسریوں کا ہے، اور خاص طور سے وہ مانٹیسریاں جو مسلمان قائم کرتے ہیں، اس میں مولویوں کو بلا کر کے دعوت کھلاتے ہیں، ناشتہ کراتے ہیں کہ آئیں گے بیٹھیں گے، لوگ انہیں دیکھیں گے کہیں گے مولوی صاحب بھی تو اس میں جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہتا ہوں کہ مدارس اور مکاتب کے مقابلے میں جو یہ نظام ہے سب سے زیادہ خطرہ مکاتب کے نظام کو اسی سے ہے۔ میں واقعہ سنا رہا تھا حضرت پیر صاحب کا، کہنے لگے ایک مرتبہ مدرسے کے اندر ایک جلسہ تھا، پاکستان کے اندر کسی جگہ کی بات ہے، کہنے لگے اس میں کوئی صدر صاحب تشریف لائے تھے، کوئی منسٹر تھے، میرے بچوں کو تیاری کرائی گئی، بتایا گیا کہ بھائی منسٹر صاحب آئیں گے تو تمہیں یہ تقریر کرنی ہے۔ پیر صاحب کو کہا گیا کہ آپ کو ایک نظم پڑھنا ہے، اور نظم کے اندر یہ بتایا گیا کہ آپ کو پڑھنا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بدلانے والا۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھا دیا گیا، لیکن جب میں اسٹیج پر پہنچا تو شعر پڑھنے کی جب بات آئی تو میں نے شعر یوں پڑھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بدلانے والے۔ کہتے ہیں کہ وہ منسٹر صاحب غصے میں ہو گئے کہ یہ مولانا علی کا شعر توڑ مڑوڑ کر کس نے پڑھا؟ تمہیں ڈھنگ نہیں ہے اسکول والوں کو، تم نے بچوں کو تیاری نہیں کرائی۔ وہ بچہ دیکھو پڑھنے والا جو ہے اس کو والا کے بجائے والے پڑھ رہا ہے، کچھ تمیز نہیں ہے۔ بہت لان تان کیا منسٹر صاحب نے، کیونکہ منسٹر اور ڈاکٹر اور جتنے ٹر ہیں ان سے بڑا خوف آتا ہے، اگر دیندار ہیں تو قیمتی ہیں، اگر بددین ہیں تو سب سے زیادہ نقصان اسلام کو یہی لوگ پہنچانے والے ہیں۔ وہ اس نے لعنت و ملامت کی۔ ابھی کہتے پیر صاحب کہ میں تو چلا گیا، چھوٹا سا بچہ تھا، دوسرے دن سبق میں ماسٹر صاحب آئے اور کہنے لگے تو نے کل بہت ہی ہماری جگ ہسائی کرائی ہے، بڑی بدماشی کی ہے، تو نے بڑی بدنامی کروائی ہے، ناک کٹا دی تو نے ادارے کی، ارے ہم نے تجھے بتایا تھا کہ پڑھ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور تو نے پڑھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ یہ بتا کہ تیرے گھر میں دین کا کوئی چرچا نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا تھا ویسے کیوں نہیں پڑھا؟ ماسٹر صاحب نے پھر فوراً پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کچھ معلومات ہے دین کے بارے میں؟ کہنے لگے ہاں معلومات تو ہے لیکن بتا نہیں سکتا۔ کہا بتاؤ محمد ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ خاموش بیٹھے ہیں، بچہ ہے 8-9 سال کا، ہمارے پیر صاحب 8-9 سال کے بچے۔ ماسٹر کہتا بتاؤ نبی کا نام کیا ہے؟ خاموش ہیں۔ بتاؤ نبی کے والد کا نام کیا؟ خاموش۔ بتاؤ نبی کی ماں کا نام کیا؟ خاموش۔ کہتے ماسٹر صاحب نے اتنا مارا کہ جتنا ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے تمچی کا غلط استعمال کیا، لیکن جب گھنٹہ پورا ہو گیا وہ وارننگ دے کر چلے گئے کہ اگلے گھنٹے میں آؤں گا اور سارا ڈیٹیل تجھ سے سنوں گا، اگر اس وقت نہیں بتا پایا تو تیری چھٹی ختم۔ اس کے بعد جب ماسٹر صاحب آئے اور بیٹے کو بلایا، بچے کو، پیر صاحب کو، ادھر آؤ بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ کہا محمد۔ نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ نبی کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ ماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ اور اس طریقے سے جتنے سوالات ہو سکتے تھے کیے۔ پھر کہنے لگے میرے بیٹے پچھلے گھنٹے میں نے تجھ سے معلوم کیا تھا تو نے نبی کا نام نہیں بتایا، نبی کی ماں کا نام نہیں بتایا۔ حضرت رونے لگے، کہنے لگے میرے باپ نے مجھے تعلیم دی ہے، آخری وصیت کی ہے کہ میرے بیٹے جب تک تو باوضو نہ ہو تب تک اپنے نبی کا نام اپنے منہ سے نہ لیا کر۔ زباں پہ بارے خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے؟ کتنا پیارا نام ہے، کتنا پیارا نام ہے، اسی نام سے تو کائنات قائم ہے۔ ہاں کتاب فطرت کے
سرے ورق پہ تو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، محفل کن فکا نہ ہوتی، جو امام حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، میرے پیارے نبی کا نام، میرے معصوم نبی کا نام، نبیوں کے امام کا نام میں بے وضو نہیں لے سکتا تھا۔ آپ پوچھتے رہے، میں پٹتا رہا، لیکن اپنے نبی کا نام جب تک میں نے وضو نہیں کر لیا، اپنے نبی کا نام میں نے نہیں لیا۔ مسلمانوں، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھایا ہے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آداب فرزندی سکھانے والی اگر کوئی جگہ ہے یہ مدرسے ہیں، نبی کا عشق سکھانے والی کوئی جگہ ہے یہ مکاتب ہیں، نبی کے کئی سنت کے کئی عقیدت اور احترام کا جذبہ دلوں میں ٹوٹ ٹوٹ کر بھرنے والی اگر کوئی جگہ ہے یہی مدرسے ہیں۔ خدائے پاک کی قسم، ان مدرسوں نے ہمیں بتایا ہے کہ امت محمدیہ کس طریقے سے زندگی گزارے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہوتے۔ کہنے لگے میں اپنے نبی کا نام ادب و احترام سے جب لیتا ہوں تو والا کیسے کہہ سکتا تھا، کیونکہ والا میں تو بے احترامی ہے اور والے میں احترام ہے، اس لیے میں نے والے کہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو مدارس نے دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر مدرسے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو دیکھنا ہے کہ مدرسے نہ ہوتے تو کیا ہوتا، وہ جائیں ان یونیورسٹیوں کا جائزہ لیں، جن یونیورسٹیوں میں وہ طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جو مدرسے سے ہو کر نہیں گزرے، مکتبوں سے ہو کر نہیں گزرے۔ جاؤ دیکھو ان کے ہاسٹلوں کے کمروں میں شراب ہے، ان کے ہاتھوں میں سگریٹ ہے، اور یہی نہیں ان کی راتیں نائٹ کلبوں میں بسر ہوتی ہیں۔ جاؤ جو مکاتب کے راستے سے آگے نہیں بڑھے، جنہوں نے اس سینے پر قدم رکھ کر ترقی نہیں کی ہے، جاؤ دیکھو کس طریقے سے تبلے کے تھاپ پر بے غیرت ناچتے ہیں۔ ان لوگوں کو جا کر کے دیکھو جو مدرسے کے راستے سے تربیت لے کر نہیں گئے، صبح ہو جاتی ہے گانا سنتے ہوئے، شام ہوتی ہے گانا سنتے ہوئے، موبائل کے اسکرین پر لگے ہوئے ہیں، جنہیں مدرسوں نے تعلیم نہیں دی، علماء نے تعلیم نہیں دی، انٹرنیٹ کو اپنا استاد مانا، علامہ گوگل کی تقلید کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ایک بزدل، ایک بے غیرت انٹرنیٹ پر حدیثیں تلاش کرتے ہیں۔ جب کبھی بات آتی حلال و حرام کی، سرچ کر کے انگلیاں دبا کر کے انٹرنیٹ کے علامہ گوگل سے مشورہ لے کر کے ان کی تقلید کر کے وہ فالو کرتے ہوئے اپنے عمل میں الاتے ہیں۔ پھر جانتے ہو آپ کے پڑوسی ملک سے خناس جو اتنے بڑے بڑے بال جس کے ہیں، پتہ نہیں چلتا مرد ہے یا عورت ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی عورت ہے، نام رکھتا ہے احمد عیسیٰ اور کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم نے تو اس کی نبوت پر تھوک دیا۔ ہم خود گئے حیدرآباد، گلبرگہ، اپنے کرائے بھاڑے سے پہنچے، جا کر کے مقابلہ کیا اس کے ماننے والوں سے، گئے لوگوں نے کہا آپ اگر اس کی باتیں سن لیں گے تو اس کی نبوت کے قائل ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا اس کی بات نہیں، اس کے باپ دادا جو قبروں میں جا چکے ہیں، لاؤ ان کی ہڈیوں کو اور ان کی ہڈیوں سے ان کے باپ داداؤں کے جسم کی شکل دو، ایک دلیل نہیں ہزاروں دلیل قدموں میں رکھ دو، پیشاب کر دیں گے اس کی دلیل پر ہم محمد مصطفیٰ کے بعد کسی اور کو نبی ماننے کو تیار نہیں۔ کس نے اس کو نبی مانا؟ آپ کے ہندوستان کی بات کرتا ہوں، کس نے نبی مانا؟ وہ 400 ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، ماسٹر تھے، IAS IPS کی تیاری کرنے والے تھے، MD کی ڈگری لینے کے لیے کالجوں میں بیٹھے تھے۔ یقین نہ ہے گلبرگہ جا کر کے دیکھو، تحفظ سنت کانفرنس کی تقریر سنو، پتہ چلے گا۔ مسلمانوں مدرسے کی لائن سے ہو کر نہیں گزرے تھے، باپ نے ہاسٹل میں ڈال دیا، ماں بہت خوش ہے میرا بیٹا ترقی کر کے آئے گا، اور بیٹا وہاں کیا کل کھلا کے آتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر ایسا گمراہ ہوا کہ اس نے احمد عیسیٰ جیسے خناس، کذاب، زندیق، ملحد، فاسق و فاجر، لعنتی، جھوٹا، مکار، اس کی نبوت کے دامے فریب میں آ کر وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو نبی مانتا ہوں۔ 400 لوگوں نے اس کو نبی مان لیا، بہترین دل و دماغ تھے، انجینئر، ڈاکٹر، لیکن تعلیم ان کی مدرسہ سے نہیں ہوئی تھی، ایمان سے ہاتھ کو بیٹھے۔ اگر انتقال ہو جائے اس حالت میں، خدائے پاک کی قسم جہنمی ہے، میرا فتویٰ نہیں، کائنات کے تمام دارالفتاؤں کا فتویٰ۔ دیکھنا چاہتے ہو کہ دینی اداروں سے جو لوگ گزر کر نہیں گئے ان کا کیا حشر ہوا؟ آؤ تاریخ، جسٹس ہدایت اللہ چودھری، جسٹس جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟
بڑا پڑھا لکھا جس کی صلاحیت پر ہمیں ناز ہوتا ہے کہ ہماری قوم کا آدمی جسٹس تھے۔ ہندوستان کے اندر بعض قوموں نے مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے اور ہماری بعض مساجد کو توڑنے کی مہم میں آگے بڑھتے اور رتھ یاترا نکالتے۔ ڈرائیونگ کون کرتا؟ ہدایت اللہ صاحب۔ کون ہے وہ؟ ہدایت اللہ کے معنی اللہ کی ہدایت۔ کھلاؤ گے حرام، عیاشی کرنے کا موقع دو گے، مولوی صاحب کی داڑھی دیکھ کر وحشت ہوتی ہے، قرآن پڑھا نہیں، مسجد کے قریب گئے نہیں، مولویوں کے پاس بیٹھے نہیں، تو ایسے ہی اولادیں جنم لیتی ہیں۔ یہی نہیں، اور آگے بڑھو۔ میں نے ایک واقعہ سنا ہے، پڑھا ہے کتابوں میں، روکتے کھڑے ہو جاتے۔ اگر ایک مکاتب نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ غور کرنا مسلمان، اسی ہندوستان کی بات ہے، کسی ایسے ویسے عالم دین کی نہیں۔ مبلغ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ سناتے، کہتے کہ ایک مرتبہ میں سفر پر تھا، کسی صاحب کا انتقال ہو گیا، ان صاحب نے مجھے بلایا کہ آ کر کے، ان کے کسی آدمی نے بلایا کہ آ کر کے جنازے کی نماز پڑھا دو۔ اور مسلمانوں میری بات کو توجہ سے سن لینا، پلوں سے باندھ لینا، ایسے موقع بار بار آنے والے نہیں ہیں۔ خوش نصیبی کی بات ہے، ایسا عظیم الشان جلسہ آپ کے علاقے میں ان بزرگوں کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ اللہ ان کو ترقیات سے نوازے اور اس کی وجہ سے آپ کو بھی ترقی سے نوازے۔ جن علاقوں میں ادارے دین کے ہیں ان کی نسلوں کو مرتد ہونے سے اللہ بچا دیتا ہے، اور جہاں دین کے ادارے نہیں ہیں، خانقاہیں نہیں ہیں، مسجدیں نہیں ہیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے وہاں کے جوانوں کو مرتد ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا تو کہا گیا آ کر کے جنازے کی نماز پڑھا دو۔ اچھا بھائی، میں گیا جنازے کی نماز پڑھانے، نماز ہو گئی۔ اس کے بعد جب میں نکلنے لگا تو میں سب سے پہلے جس سے میری ملاقات ہوتی، ایک جوان ہے، ٹہل رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا تو سلام کیا، تو مجھے عجیب سا لگا کہ بھائی سارے لوگ نماز میں تھے، سب سے پہلے نکلنے والا میں، یہ آدمی کیسا ہے کہ اس نے جنازے میں شرکت نہیں کی؟ کہنے لگے مولانا کہ بیٹے ادھر آؤ، یہ بتاؤ کہ اگر مرنے والے سے کوئی دشمنی تھی تو دشمنی تو ادا کی جاتی ہے زندگی میں، جب انسان موت سے گزر گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر ایسے انسان سے دشمنی کرنا بزدلی کی بات ہے۔ میرے بیٹے کم سے کم جنازے میں تو شریک ہو جاتے۔ وہ بیٹا جس نے مکتب کی شکل نہیں دیکھی تھی، وہ باپ جس نے پانی کی طرح پیسہ اپنے بیٹے پر لٹایا تھا اور بہایا تھا، آج جو پڑا ہوا ہے اپنے قبر کے اندر بے بسی کے عالم میں، شاید اسے کروٹ بدلنے کا موقع بھی نہ مل رہا ہو۔ کیا دن دکھایا ہے مدارس اور مکاتب سے دوری نے۔ وہ بچہ کہنے لگا جوان کہ حضرت آپ غلط سمجھے، مرنے والا میرا دشمن نہیں تھا، مرنے والا میرا رشتہ دار معمولی نہیں تھا، ارے مرنے والا میرا سگا باپ ہے۔ مسلمانوں، یہ خبر تمہارے دل و دماغ کے اوپر بجلی بن کر گرنی چاہیے۔ کیا کہا جوان نے کہ مرنے والا کوئی میرا غیر نہیں تھا، مرنے والا میرا اپنا باپ تھا۔ مولانا تعجب میں، جب تیرا باپ تھا تو جنازے میں کیوں نہیں گیا؟ ارے اللہ کے بندے، اپنے باپ کے جنازے سے کوئی بھاگتا ہے؟ باپ کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے لوگ بہت دور سے آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ہاں حضرت، مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت تھی، میرے باپ نے مجھے پڑھایا، آکسفورڈ بھیجا، لندن بھیج کر کے میرے باپ نے مجھے تعلیم دی، میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد وہیں جاب کرنے لگا، میں وہیں شفٹ ہو گیا، میرے بیوی بچے امریکہ کے اندر رہتے ہیں۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری بیوی نے مجھے کہا کہ جاؤ اپنے باپ کے آخری رسم میں تجہیز و تکفین میں شرکت کر کے آؤ۔ میں بائی فلائٹ جہاز کے ذریعے سے آیا ہوں، مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت ہے، یہ کوئی میرا دشمن نہیں ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو میں لندن سے ہندوستان کبھی نہ آتا۔ آپ کو غلط فہمی ہو گئی۔ مولانا صاحب کہتے میرے بیٹے، اگر تجھے مجھے غلط فہمی ہوئی، اس کی بنیاد یہ ہے کہ تو جنازے میں کیوں شریک نہیں ہوا۔ اور مسلمانوں، مدرسوں کی عظمت کو نہ سمجھنے والوں، علماء کی پگڑیاں اچھالنے والوں، مولویوں کی غیبت کرنے والوں، قرآن پاک سے محبت نہ کرنے والوں، اللہ کے کلام کی عظمت کو بھلا دینے والوں، قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈالنے والوں، سنو، وہ بیٹا کہتا ہے جس کے پاس اعلیٰ تعلیم ہے، ڈگری ہولڈر ہے، اور اتنی ڈگریاں ہندوستان سے ہو کر کے امریکہ تک اس نے
ڈگریاں سمیٹنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کیا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ حضرت میرا باپ تھا، جنازے میں اس لیے شریک نہیں ہوا کہ میں نے امریکہ میں سنا ہے، میں نے امریکہ میں سنا ہے کہ ہندوستان کے اندر اگر مسجدوں میں کہیں جوتے اتار دو تو جوتے چوری ہو جاتے ہیں۔ اب میں اتنی اہم کمپنی کا جوتا پہنے ہوئے ہوں، اگر جوتا اتاروں کوئی چوری کر دے تو یہاں تو اتنا اہم جوتا بھی ملنا مشکل ہے، اس لیے میں نے شرکت نہیں کی۔ کیا یہی دن دیکھنا چاہتے ہو؟ بنایا تھا بھیڑیا، معاشی بھیڑیا بنایا تھا، اپنے بچوں کو تعلیم جو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی۔ پیسہ خرچ کرنے سے کیا ہوا؟ پیسہ خرچ کرنے والے تو طوائفوں پر بھی اپنے نوٹوں کی گٹیاں لٹا دیتے ہیں۔ میاں کیا بات کرتے ہو؟ حرام حلال بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ انسان جو مر چکا ہے اور جس کا بیٹا اس کے جنازے میں اس لیے شریک نہیں ہوتا کیونکہ اسے اپنے جوتوں کا خوف ہے۔ مسلمانوں، یہ مدارس نہ رہے، یہ مکاتب نہ رہے، چند کوڑیوں کے جوتوں کی اہمیت تو رہے گی، لیکن آدمی اپنی ماں کی عصمت کو بھول جائے گا، اپنے باپ کی عصمت کو بھول جائے گا۔ جہاں مدرسے نہیں ہیں، اٹھاؤ ان کی تاریخ، دیکھو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی ماں اور بہن کے اندر تمیز نہیں کرتے۔ ان کے یہاں اپنی ماں سے زنا کے جواز کو فراہم کرنے کے لیے کمیٹی بیٹھتے، بہنوں سے شادیاں کر رہے ہیں۔ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ان مدارس اور مکاتب سے کٹ کر زندگی اگر گزارنا ہے تو جاؤ گزرواؤ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، پھر یونیورسٹیوں میں جا کر کے دیکھو کہ وہ بہنیں کیسے